بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب یزید نے ارادہ کر لیا کہ کاروان حریت کو مدینہ واپس پہنچائے تو جب اہل بیت علیہ السلام نے رہائی کے بارے میں سنا تو جناب کلثوم اور بعض روایات کے مطابق جناب زینب کبریٰ نے یزید سے تقاضا کیا کہ ہمیں اس شہر میں امام مظلوم حسین علیہ السلام کا سوگ منانے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے بات مان لی اور حکم دیا کہ انہیں دارالحجارہ لے جایا جائے تاکہ وہاں پر اپنے حسب منشا لوگ سوگ منائیں اور عزاداری کریں۔ چنانچہ اس جگہ پر اہل بیت نے اپنے عزیزوں کی 7 دن تک عزاداری کی اور سوگ منایا۔ ہر روز شہر شام کی عورتیں گروہ در گروہ ہو کر مخدرات عصمت کے پاس آتیں، انہیں ان کے پیاروں کا پرسہ دیتی اور ان کے شریک عزا ہوتی۔ یہ کیفیت دیکھ کر مروان یزید کے پاس گیا اور اسے اس جگہ پر اہل شام کے جمع ہو کر عزاداری سید الشہداء علیہ السلام منانے سے آگاہ کیا اور کہا، شام کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب آ چکا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا اب شام میں رہنا تمہاری حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے انہیں مدینہ بھیجو ورنہ تمہاری حکومت کی خیر نہیں۔ معزز ناظرین، اب کاروان حریت کا شام میں رکھنا یزید کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا یزیدی تخت و تاج اور حکومت کے خطرات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو فوراً مدینہ لے جایا جائے۔ اب کاروان حریت نے مدینہ جانے کی تیاری کی۔ مخدرات عصمت اور بچے کھچے بچوں اور خود امام سجاد علیہ السلام کے لیے سواریوں کا بندوبست کیا گیا۔ جب یہ کاروان چلنے لگا تو یزید نے بیبیوں کو بہت سا مال دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کے ان مصائب کے بدلے میں ہے جو تمہیں اس دوران پیش آتے رہے۔ اس وقت بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید، تو کس قدر بے شرم اور بے حیا ہے۔ ہمارے بھائی حسین اور ان کے یارو انصار اور اہل بیت کو تو قتل کرنے کے بدلے میں ہمیں مال و دولت دے رہا ہے۔ لعنت ہے تیرے اس مال پر اور تیری اس دولت پر، لے جا اسے، ہمیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ معزز ناظرین، اہل بیت اطہار نے 7 دن شام میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کا سوگ منایا اور عزاداری کی۔ پھر یزید کے حکم کے مطابق نعمان بن بشیر نے ان کے لیے وسائل سفر آمادہ کیے اور ایک امین شخص کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔